اللہ کریم نے ہمیں ایک نئے اسلامی سال سے نوازا ہے، اور اسلامی سال کا آغاز محرم جیسے عظیم بابرکت اور حرمت والے مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی عزت، حرمت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ توبہ میں آیت 36 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ محرم ہمیں صرف ایک نئے سال کا آغاز یاد نہیں دلاتا، بلکہ یہ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ ایک مومن کے لیے نیا سال محض کیلنڈر کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا موقع ہے کہ وہ اپنے گزشتہ اعمال کا جائزہ لے اور آنے والے دنوں کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کا عزم کریں۔ جب محرم کا ذکر آتا ہے تو ہمارے دلوں میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا امام حسین اور اہل بیت کی عظیم قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کربلا کا واقعہ محض ایک تاریخی سانحہ نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک زندہ پیغام ہے۔ امام حسین نے ہمیں یہ سبق دیا کہ حق کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان تنہا رہ جاتا ہے، دنیاوی مفادات سامنے ہوتے ہیں، آزمائشیں سخت ہوتی ہیں، لیکن ایک سچا مسلمان حق اور سچائی کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا۔ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہو، ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ امام حسین کے سامنے دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ اللہ کی رضا تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کا نام عزت، محبت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آج ہمیں بھی کربلا کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر امام حسین صبر کا نمونہ ہے تو ہمیں بھی مشکلات اور آزمائشوں میں صبر اختیار کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے حق کا ساتھ دیا تو ہمیں بھی سچ بولنے، انصاف کرنے اور حق کی حمایت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے اللہ کی رضا کو دنیاوی خواہشات پر مقدم رکھا تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ دیکھ لیں، آج بھی امام حسین کا نام زندہ ہے، ان کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، جبکہ وہ لوگ جو ان کے مخالف تھے تاریخ نے انہیں فراموش کر دیا۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ عزت، شہرت اور بقا طاقت یا ظلم سے نہیں ہے، بلکہ حق، صبر، اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے سے ملتی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے مگر حق کے لیے کھڑے ہونے والوں کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جبکہ باطل کا انجام گمنامی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ آج بھی امام حسین کی محبت لاکھوں کروڑوں دلوں میں زندہ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ناحق قتل کیا ان کو آج بھی دل یاد نہیں کرتے، بلکہ یہ دل حضرت امام حسین کی محبت میں روتا ہے۔ ہاں، حق پر چلنا مشکل ضرور ہے، بہت تکلیف دہ ہے کہ باطل کے سامنے اکیلے تنو تنہا ڈٹ جانا، لیکن اس تنہائی میں بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دینے پہ قادر ہے۔ جب بھی آپ کو اپنے حالات مشکل لگنے لگے تو نواسہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آنے والے دکھوں کو یاد کیجیے گا، جن کے سامنے ان کا پورا گھرانہ قربان ہو گیا اور وہ پھر بھی اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ تو آج ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر ثابت قدم رہنے اور اپنے ہر قول و عمل میں اخلاص اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان، سلامتی اور اپنی رضا پر فرمائے۔ آمین۔